گے تو واجب ہو جائے گا عمل کرنا، اگر سنو گے نہیں تو قیامت میں اللہ سے کہہ دینا خداوند ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. بہت ہی سمپل انوسنٹ مومن بیچارے، وہ ریئلائز کرتے ہیں واجبات کی اہمیت ہے لیکن سنو نہیں. کل حسین کو معلوم تھا کہ لشکر یزید اتنا بڑا گناہ کرے گا، اور جب کوئی ان سے کہے گا تم نے حسین کو شہید کر دیا، وہ کہیں گے اچھا یہ حسین تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم سے تو یزید نے کہا یہ کوئی نان مسلم ہے اس لیے ہم آ گئے. بھئی ایکسکیوز کر سکتے تھے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ نان مسلم کافر. مولا علی کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کتنے مسلمان علی کو سلام نہیں کرتے تھے ان کو کافر سمجھ کے، نعوذ باللہ. تو کربلا میں آ کر یزید کی فوج اتنا بڑا گناہ کر کے بھی ایک ایکسکیوز بنا سکتی تھی لیک آف نالج اور اگنورنس کا. جب آج کا مومن بات اس لیے نہیں سنتا کہ قیامت میں پھنس نہ جائے، پکڑا نہ جائے، تو یزیدی تھے. حسین نے کہا نہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا. جو آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم کس کے سامنے آ رہے ہو. اتنے خطبے حسین نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے دی. 28 رجب کو مدینے سے نکلے تو خطبہ دیا، مکے میں اسٹے کیا تو خطبہ دیا، کوفے میں مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو لیٹر میں اپنا تعارف کرایا، کربلا میں آئے تو تقریباً ڈیلی حسین نے خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنا انٹروڈکشن ہے. ایون عاشورے کے دن لڑائی شروع ہونے سے پہلے حسین نے خطبہ دیا. ہر جگہ کوئی آ رہا ہے حسین کے خلاف، یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم کون ہے، حسین اپنا انٹروڈکشن کرا چکے. پھر اب اگر کوئی حسین کے خلاف تلوار چلا رہا ہے، نو ایکسکیوز. لیکن حسین نے خالی زبان کے ذریعے ہی لوگوں کی اویئرنس کو نہیں پیدا کیا، ایکشن کے ذریعے بھی. بھائی حسین نے خطبے دی، کوئی آدمی کہہ سکتا تھا میں تو بہت پیچھے تھا مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا حسین کیا کہہ رہے. ایسا ہوتا ہے نا جب اپنے مطلب کی بات ہو رہی ہے تو آدمی سنتا، اور اپنے اگینسٹ بات جا رہی ہے تو نہیں سنتا. ایک مومن نے دوسرے مومن کو دارالسلام فون کیا یا کراچی فون کیا، ہلو ہائے کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، پوری باتیں ہو رہی. پھر کہا کہ وہ جو 10,000 پاؤنڈ میں نے تمہیں لون دیا تھا وہ کب واپس کرو گے؟ دوسرے سائڈ پہ کہنے لگا ہیں آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے کہنا کہ 10,000 کا لون کب واپس کرو گے؟ کہا آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی لائن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ یہاں پہ سگنل ٹھیک نہیں آ رہے. کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب بیچ میں آپریٹر ہوتا تھا. اس نے سنا اور اس نے کہا یہ کیا آپ کہہ رہے، بالکل کلیئر لائن ہے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، 10,000 پاؤنڈ. تو سننے والے نے کہا تم سمجھ رہے ہو؟ کہا ہاں. آپریٹر نے کہا سمجھ رہا ہوں. کہا تو پھر تم جا کے پیمنٹ کر دو. ہوتا یہ ہے کہ اپنے کام کی بات ہے تو سب سمجھ میں آ رہا، اپنے اگینسٹ کی بات ہے ذرا زور سے بولنا، آواز نہیں آ رہی ہے، سگنل بہت ویک ہے، بیٹری میری ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بات کریں گے. کربلا کے میدان میں بھی ایسے بہرے آ سکتے تھے. تو حسین نے خالی خطبے کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، ایکشن کے ذریعے بھی انٹروڈیوس کرایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم اتنے پیچھے بیٹھے تھے حسین کی آواز نہیں، ہمیں کیا پتا یہ رسول کے نواسے. تو حسین نے کربلا میں ایسی ایگزامپل بھی رکھی کہ جو آواز نہیں سن رہا، یا کوئی کہہ دے کہ عربی مجھ کو اتنی اچھی نہیں آتی، آنکھوں سے دیکھ لے. اصغر حسین کا ایک بہت بڑا وٹنس بنا کے چلو. تم حسین کو کچھ بھی مان لو، 6 مہینے کا بچہ تو دنیا کے کسی لا اور قانون میں شہید نہیں کیا جاتا. اصغر تو نظر آ رہا ہے. آنو محمد، کربلا کے یہ 3 شہید ایسے ہیں جو اتنی چھوٹی ایج کے تھے، اور دونوں کی جہاد میں فرق ہے. اصغر کا بھی بہت بڑا جہاد ہے، لیکن وہاں کوئی کہہ سکتا تھا جی وہاں بھی ہم کو پتا نہیں چلا، جنگ کا میدان تھا، اچانک کہیں سے تیر چل گیا، پتا نہیں کس نے مارا. وہاں بھی ایک ایکسکیوز لا سکتے تھے لوگ. پاکستان کی ایک ایکس پرائم منسٹر ابھی حال ہی میں ماری گئی، 1 مہینے پہلے، کہا جا رہا ہے پتا نہیں کس نے فائر کر دیا، اچانک سڈنلی یہ کام ہو گیا. آنو محمد کا رول بہت اہم ہے. آنو محمد اصغر سے بھی ایک کانٹیکس میں، پورا نہیں، ایک کانٹیکس میں اصغر سے بھی زیادہ اہم جہاد ہے. یہ میدان میں باقاعدہ تیار ہو کے آئے تھے، یہ گھوڑوں پہ بیٹھے تھے. لشکر یزید نے باقاعدہ تلوار سے ان پہ اٹیک کیا، تیر سے ان پہ اٹیک کیا، نیزوں سے ان پہ اٹیک کیا ہے. وہاں اصغر کی طرح سے یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ بھئی یہ 30,000 کے آدمی تھے، پتہ نہیں کس نے تیر مار دیا. آنکھوں کے سامنے ہے
جو حسین کے خطبات کا پرپز ہے وہی آن محمد کے جہاد کا پرپز ہے. 9 سال کا بچہ دنیا میں کہیں مجرم نہیں ہوتا ہے. یہ کیا سمجھ کے 9 سال کے بچے کے پیچھے آئے ہو؟ لیکن ایسے 9 سال کا بچہ بھی ہم کو کبھی کہیں نظر نہ آیا کہ 9 سال کے بچے نے 30,000 کے لشکر کو درہم برہم کر دیا. عباس کا جہاد جیسا تھا کہ بغیر تلوار کے یزیدیوں کو شکست دی. آن محمد کا جہاد بھی ویسا ہی تھا کہ ایک مرتبہ ساری فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی تھی. کون آن محمد؟ ایک بات سوچی، زینب اپنے بیٹوں سے زیادہ حسین کے بیٹوں سے محبت کرتی ہے، اکبر سے اور اصغر سے. تو آن محمد حسین کے لیے وہی سٹیٹس رکھتے ہیں. جب زینب بھائی کی اولاد سے اتنی محبت کرے گی تو کیا حسین بہن کی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرے گا؟ شاید حسین کے لیے آن محمد کو میدان میں بھیجنا اتنا ہی بڑا امتحان ہو جتنا اکبر کو میدان میں بھیجنا تھا. مگر آن محمد کربلا کے وہ شہید تھے جنہیں شروع سے حسین کا ساتھ دیا گیا قربان ہونے کے لیے. روایتوں میں ہے کہ مولا حسین جب مکے سے چلے تھے تو آن و محمد کو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے اور کہا تھا بیٹا آن اور بیٹا محمد، تمہارا باپ یعنی جناب زینب کے شوہر عبداللہ بہت ہی ضعیف اور بیمار ہیں، تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے، میں تمہارے بغیر جاؤں گا. لیکن ابھی یہ قافلہ مکے سے چلا ہے، تنعیم کی منزل پہ پہنچا ہے جہاں پہ وہ مسجد عمرہ ہے جہاں سے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں، وہاں قافلہ پہنچا ہے. حسین نے کہا عباس قافلے کو روک لو. عباس کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، وائے نہیں پوچھتے، روک لیا. صرف ایک بات کہی مولا، قافلہ روک دیا، کیا خیمے لگا کے سب کو اتار دوں؟ کہا نہیں، صرف ایک خیمہ لگاؤ میرے لیے، باقی ساری بیویاں اپنی اپنی سواریوں پہ رہے. عباس نے خیمہ لگایا، آقا آپ کا خیمہ لگ گیا. حسین خیمے میں آئے، کہا عباس اب میرا ایک مہمان آ رہا ہے، باہر جا کے اس کا استقبال کرو. عباس گھبرا کے باہر نکلے، یہ کون آ رہا؟ دیکھا ثانی زہرا زینب کبریٰ کے شوہر میرے بڑے بہنوں عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، اور اکیلے نہیں آ رہے ہیں، آن محمد کو لے کے آ رہے ہیں. عبداللہ حسین کے خیمے میں آئے اور کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روکتا اور کوفے تو نہ جانے دیتا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تو امام زمانہ ہے، وہی کام کرتا ہے جو حکم خدا ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ابھی آخری رخصت پر اپنی بیوی زینب سے کچھ بات کر لوں. حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی ہے، باہر ان کی محمل ہے، وہاں چلے جائیے. زینب کو پتا چلا شہزادی آپ کے شوہر آئے ہیں. زینب کے دل میں خیال آ گیا کہیں میرا شوہر مجھے واپس لینے تو نہیں آیا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی. زینب گھبرا گئی کہیں یہ مجھے واپس لینے تو نہیں آئے ہیں. اتنی پریشان ہوئی کہ ادھر عبداللہ نے محمل پہ ہاتھ رکھا اور صرف ابھی سلام کیا تھا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. زینب نے جواب سلام تو دیا، وعلیک السلام یبن امی، لیکن گھبرا کے خود ہی کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو زینب شریعت کے اگینسٹ نہیں جائے گی، مگر زینب کو نہیں لے جاؤ گے، زینب کی میت کو لے جاؤ گے، زینب کے لاش کو لے جاؤ گے. زینب بھائی سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ابھی تو عبداللہ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، خالی آپ نے سوچا کہ بھائی سے الگ ہونا ہے تو گھبرا گئی. اور جب کل عصر عاشور حسین آ کر کہیں گے زینب بہن میرا آخری سلام لو، اب بھائی اور بہن کا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے، شہزادی اس وقت آپ پر کیا قیامت گزرے گی. لیکن ابھی تو مدینے کی بات. زینب نے کہا میرے شوہر میں اکیلے بھائی سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ کا سارا جسم کانپا. عبداللہ کو پتا ہے زینب میری بیوی تو ہیں مگر ان کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے. گھبرا کے کہا شہزادی
بھلا میری یہ مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ سفر بڑا مشکل کا سفر ہے. مجھے پتا ہے عراق کی زمین کتنی بے وفا ہے. میرے اور آپ کے نانا رسول اللہ نے کہا ہے جب کوئی مشکل کا سفر ہو تو صدقے کا سامان لے کے جانا. میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور عزاداروں کیا ہے صدقے کا سامان؟ آن کو آگے بڑھایا. اگر میرے آقا پہ وقت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. محمد کو آگے بڑھایا اور اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا. اللہ اللہ، یہ کربلا ہے جو ہیومن نیچر کو بدل دیتی ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹوں کو صدقہ کر رہا ہے. اور ماں کی یہ حالت ہے کہ شب عاشور حسین نے پہلے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا چراغ گل کر کے، اور پھر حسین سیدانیوں کے خیمے کی جانب چلے. ذرا دیکھوں تو صحیح سیدانیوں کی کیا حالت ہے. عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ہر خیمے میں ہر بی بی اپنی قربانی کو لے کے بیٹھی ہے اور کل کے عاشورے کی تیاری کر رہی ہے. مگر ایک جگہ عجیب منظر نظر آیا. زینب کبریٰ زمین پہ بیٹھی ہیں، سامنے اون کو بٹھایا، دوسری جانب محمد کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ کبھی ان کے دادا جعفر طیار کے حالات سنا رہی ہیں، کبھی ان کے نانا حیدر کرار کی حالات سنا رہی ہیں. لیکن کہہ رہی ہیں بیٹوں کل تم نہ کہنا میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، کل تم نہ کہنا حیدر کرار کا نواسا ہوں. ایسا جہاد کرنا عمر سعد پکار اٹھے جعفر طیار آ گئے ہیں، حیدر کرار آ گئے ہیں. ماں ہے اور بیٹوں کو مرنے کی تیاری کرا رہی. اور پھر ایک جملہ کہہ دیا. زینب نے کہا بچوں مجھے پتا ہے تم کتنے بہادر ہو. 9 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 30,000 کا لشکر، مگر ماں کو یقین ہے مجھے پتا ہے کتنے بہادر ہو. جب جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لینا تو دیکھو پہلے پانی نہ پینا جب تک اصغر کے لیے پانی نہ آ جائے. آنا محمد، ماں یہ نہ سنے کہ اصغر پیاسا ہے اور میرے بیٹے نے پانی پی لیا. اور اگلا دن عاشور کا دن آیا. جب کبھی کسی شہید کا لاشا آتا زینب گھبرا کے کہتی آنا محمد بیٹا تم اب تک زندہ بیٹھے ہو. یہاں تک کہ اکبر کا لاشا آ گیا. اب جو آنا محمد نظر آئے اور ایک بار سلام کیا، زینب نے ناراضگی سے منہ ہٹا لیا، منہ پھیر لیا. آنا محمد گھبرا گئے، ہاتھوں کو جوڑا. اماں تو ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ میرے اکبر کا لاشا آ گیا، آنا محمد زندہ رہے. ارے تو نے مجھے قیامت میں شہزادی فاطمہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا. آنا محمد گھبرا گئے. کہا اماں کسی سے پوچھ لو. سب سے پہلے دوڑ کے ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب بھی ماموں کے پاس جا کے کہتے ماموں ہمیں جانے کی اجازت دے، ماموں منع کر دیتا ہے تم میری بہن زینب کے لال ہو، میں تمہیں مقتل نہیں بھیج سکتا. بھائی اتنا سننا تھا. زینب آئی حسین کے پاس، کہا کہ حسین اگر تیرا اکبر مارا جا سکتا ہے تو میرے اونا محمد بھی مارے جائیں، انہیں میدان میں جانے کی اجازت دے. حسین نے کہا اچھا اجازت ہے. بچے چلے، زینب نے روک لیا، کہا کہ اس طرح نہیں جاؤ گے حسین، میری یہ خواہش اور پوری کر دو، اور وہ یہ کہ ایک کے سر پہ ان کے دادا کا امامہ پہنا دو اور دوسرے کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنا دو. ارے ایک بیٹا جعفر طیار کی تصویر بن کے چلا، ایک حیدر کرار کی شبیہ بن کے چلا، اور کیا جہاد کیا. واقعاً عمر سعد گھبرا گیا. ارے ان بچوں کو معمولی نہ سمجھنا، حیدر کرار کے نواسے ہیں، دھوکہ دے کے حملہ کرو. بس عزاداروں، بس بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، ارے تمہارا ہمسن اونا محمد دشمنوں میں گھر گیا، چاروں طرف سے تیر چلے، تلواریں چلی، اور ایک بار گھوڑے سے گرے اور آواز دی ماموں ہمارا سلام تو لینا. غیظ و غضب کی عالم میں حسین نے آواز دی عباس ایک کو میں اٹھاتا ہوں، دوسرے کو تم اٹھانا. عباس و حسین چلے، ایک بیٹے کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا. عزاداروں آخری 3 جملے. جب کبھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا لشکر یزید ڈرم بجانے لگتا تھا، باجے بجانے لگتے تھے. ادھر اونا محمد گرے، ادھر لشکر یزید میں ڈرم بجنے لگے. خیمے میں بیٹھی سیدانیاں سمجھ گئی اونا محمد مارے گئے. ایک بار سیدانیوں نے ماتم شروع کیا، ہائے اون، ہائے محمد. زینب نے روک دیا،
میر انیس کے مرثیے کا ایک شعر ہے، زینب نے روک دیا، کہا بیویوں ماتم نہ کرو، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے، ارے مجھے مبارکباد دو، میرے بچوں کی برات آ رہی ہے۔ آنا محمد خیمے میں آئے، آنا محمد خیمے میں آئے، زینب کے سامنے رکھے گئے۔ ایک بار حسین نے کہا زینب تو نے ان کو رخصت کرتے وقت تو گلے سے نہ لگایا تھا، اب تو گلے سے لگا لے۔ زینب جھکی، آن مارا جا چکا ہے، محمد آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ارے ایک بار زینب نے بیٹے کو گلے سے لپٹایا، محمد نے کہا اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی، اب تو ہم سے خوش ہو گئی، اور زینب نے روک دیا کوئی ماتم نہ کرے، میں نے اپنے لال حسین پہ قربان کر دیے۔ آزاداروں، جن بچوں کا ماتم ان کی ماں نے نہ کیا، آج آپ کو ان کا ماتم کرنا ہے۔ وہ لاشیں آئے، وہ تابوت آئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے۔ آنا محمد کے تابوت، جن بچوں کی ماں نے ماتم نہ کیا، آج آپ کو ان کا ماتم کرنا ہے۔ ہائے آن، ہائے محمد، ہائے زینب۔ شادی کے کپڑے جو ہے کس کو وہ پہناؤں گی، دیکھ کر روتی ہوں میں اون محمد میرے۔ ہائے اجل آ گئی، موت تمہیں پا گئی، کس کی نظر کھا گئی اون محمد میرے۔ شے نے صدا دی مہن، مارے گئے جائے تیرے، بنت شہیب الحسن مر گئے جائے
مانگ کے پانی کا جام ہو گئے دونوں تمام، ہائے وہ تشنہ دہن مر گئے جائے تیرے ماتم حسین۔